رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثناء، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ درس 6 نومبر سن 2022 بروز اتوار اقرا لائبریری کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے جاننا کتنا ضروری اور اہم ہے یہ بیان کیا جائے گا. ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سیریز ہے اس کا آج سے اللہ کے فضل و کرم سے آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تفصیلات کو سنیں گے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں ان اسباق کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو آج کے درس میں ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت. چونکہ یہ درس پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھانا ضروری ہے کہ جب جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے اپنے کانوں میں رس گھولے تو ہم اس وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ اللہ کے نبی کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان پر درود، ان پر سلام بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو، اللہ کے نبی پر سلام بھیجا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ای السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا کہ اس درود کو تم پڑھا کرو۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہ سب سے افضل درود ہے، لیکن اگر اتنا بڑا درود آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا نام سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو کہنا چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین ہمارے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجات کو بلند کرے گا، اور 10 نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال نامے میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ ہم اللہ کے نبی کا نام سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کا نام سننے کے بعد صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ پاتے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص دنیا کا سب سے بڑا کنجوس شخص ہے جو اپنی زبان سے مجھ پر درود نہیں بھیج سکتا۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر جو اللہ کے نبی کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سیریز چل رہی ہے اور بار بار اللہ کے نبی کا نام آئے گا۔ اللہ کے نبی منبر رسول پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آخر آج ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، جبکہ آپ جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو آمین نہیں کہا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح سے روزے کے تعلق سے کہا کہ اس شخص پر بھی جو ہے لعنت ہو جو طاقتور ہے لیکن رمضان کے روزے نہ رکھے، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین میں سے دونوں کو پائے یا ایک کو پائے اور ان کی نافرمانی کرے، ان کی خدمت نہ کرے، دنیا میں جنت کو حاصل نہ کرے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ اس کو عادت بنا لینا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کتنی مرتبہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ جتنی مرتبہ بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو یہ تو ایک ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، درجات بلند ہوں گے، اور ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ 24 گھنٹوں میں زیادہ تر وقت ہمارا اللہ کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا۔ جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے تب اللہ رب العالمین ہماری 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا چلا جائے گا، مٹاتا چلا جائے گا۔ تو یہ عادت بنا لیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ بار بار نام آ رہا ہے اور ہم بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، جھومنا چاہیے اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری کیوں ہے، 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے۔ ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر داخل ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اور ان 3 چیزوں میں ایک چیز اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اسے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور یہ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، بلکہ انسان کو اپنے نفس اور اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اے اللہ کے رسول، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نے ابھی میری محبت کو حاصل نہیں کیا، تم نے ابھی میری محبت کے مٹھاس کو چاہا نہیں جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا، واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اب میں آپ کو اپنی نفس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میری یہ محبت اب میری جان سے بھی زیادہ آپ کے لیے ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معمولات کو جانے گا، اس کی محبت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر بڑھتی چلے جائے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اس کی محبت سچی محبت نہیں ہے۔ محبت سچی اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ معمولات کا مطالعہ کرے گا، جانے گا کہ اللہ کے نبی کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، کیسے تعلیم دیا کرتے تھے، کیسے کھایا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، کفار و مشرکین کے تعلق سے وہ کتنے بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلے گا اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی محبت بڑھتی چلے جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی اہمیت جاننا ضروری کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے اسلامی بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دشمنان اسلام کی جانب سے جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا خیر خواہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے کیچڑ اچھالنا اور الزامات لگانا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس وقت جو کفار و مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہا کرتے تھے،
پاگل کہا کرتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو آج کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایک بات یہاں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کے نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین اعظام کے دور میں جب گستاخیاں ہوتی تھیں تو اس وقت کے جو مسلمانان تھے، اس وقت کے جو اہل ایمان تھے، وہ دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، ہر جو ہے بات کا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ سب کے سب بے بنیاد ہیں، اور علم کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس دور میں دشمنان اسلام کی جانب سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم اور آپ دفاع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم جو ہے ان گستاخیوں کا جواب دیں۔ جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں، جب ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہوگا تو دفاع کیسے کریں گے؟ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک یہ دہشت گرد تھے، آپ دہشت پھیلایا کرتے تھے، جہاد کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارا کرتے تھے۔ احد کے بارے میں ہم سے سوال کر لیں، حنین کے بارے میں ہم سے سوال کر لیں، بدر کے بارے میں ہم سے سوال کر لیں، یہ سوال کر لیں کہ اللہ کے نبی 10 سال مدینے میں رہے اور 80 سے زائد جنگیں اللہ کے نبی نے لڑیں، آخر اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو ایک کرنا تھا یا لوگوں کو کی قتل و غارت گری کرنا تھا؟ یہ اگر ہم سے سوال کر لیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پیدا کب ہوئے اور ان کا بچپنا کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، جہاد کیوں ہوا، لڑائیاں کیوں ہوئیں، یہ ہم ان سب چیزوں سے جو ہے بہت زیادہ دور ہیں، کیسے ہم جواب دیں گے؟ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آج کے وقت میں ہم سب کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بنیادی وجہ جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو اسکولوں اور کالجوں میں آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نوجوان جو نسل ہے، اگر آپ ان کی اکثریت سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا، جس نبی کے پر آپ درود بھیجتے ہو، جس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا بچپنا کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، ان کی وفات کیسے ہوئی اور صحابہ کرام ان کی عزت کیسے کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ اکثریت جو ہے ہمیں ایسی ملے گی جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نا واقف ہے۔ ایک نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاڑی کو جانتا ہے، ایک نوجوان جس طرح سے فلمی اداکارہ کو جانتا ہے،
اس سے اگر ایک کھلاڑی کے بارے میں پوچھا جائے وہ اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال کر رکھ دے گا، اس نے میچ کب کھیلا، کتنے میچ جتائے، کتنے میچ ہرائے، کہاں کہاں کتنے کتنے رن بنائے۔ ایک فلمی اداکارہ کے بارے میں اس سے پوچھ لو، وہ اس کی فلموں کے نام بتا دے گا کہ کتنی فلمیں فلاپ ہوئیں، کتنی فلمیں جو ہیں سکسیز میں کامیاب ہو گئیں، وہ اس کے بارے میں بتا دے گا۔ لیکن اللہ اکبر، افسوس کرنے کی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ جب ہمارے اپنے ہیرو، ہمارے اپنے آئیڈیل کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے کہ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو؟ ارے زندگی کے بارے میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہیں، ان سے اللہ کے نبی کا نام پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کا نام کیا تھا، تمہارے نبی کا نام کیا تھا، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اللہ کے نبی کا نام بھی معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا نبی کیسا تھا، ہمارا رسول کیسا تھا، وہ لوگوں سے کیسے ملا کرتا تھا، وہ لوگوں سے کیسے جو ہے باتیں کیا کرتا تھا، کس انداز میں وہ لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دیا کرتا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ لہٰذا اسی اہمیت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کورس شروع کیا جا رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں اس کی ضرورت اور اہمیت کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا، یہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوگا، اور ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اللہ کے نبی کا نسب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کڑی ہے پہلے اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ولادت کا معاملہ اور اس کے بعد کا معاملہ، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ لہٰذا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب وقت کی اتنی بڑی ضرورت ہے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود اس پروگرام کو اٹینڈ کریں، اور ہمارے اپنے جو دوست و احباب ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دعوتوں میں ان کو بلاتے ہیں، ایسے دوست و احباب کو بھی جو ہے اس پروگرام میں، اس مجلس میں لے کر کے آئیں، اور انہیں بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہیں اس کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم سب مسلمانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔